الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بذل المعون کے اندر ارشاد فرمایا ہے، طاعون اور اس طرح کی دوسری وباؤں سے چھٹکارے کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے. تو جمعۃ المبارک کے دن مسجد کے پاکیزہ ماحول میں بیٹھ کے اس نیت سے درود شریف پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب میرا امتی میرے اوپر سلام پڑھتا ہے لرد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے، یعنی میری روح اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. کون سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہیں. جب رحمت للعالمین سلام کا جواب دیں گے تو کتنی رحمتیں حاصل ہوں گی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے، دوسرا اسے جواب دیتا ہے. اب جواب دینے والا عام مسلمان گناہگار مومن ہے مومن لیکن گناہگار ہے، تو اس کے سلام کا جواب دینے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے. اگر ایک عام مومن اور گناہگار مسلمان کے جواب سے برکت حاصل ہو رہی ہے تو رحمت للعالمین جسے سلام کا جواب میں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ. اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہوئے کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور حضور جواب عطا فرما رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ کے دوران میں نے سورہ اعراف آیت نمبر 168 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے پہلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پر جب ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اس کا ذکر کیا ہے. اس رکوع کو پڑھیں، پچھلی آیتیں اور اگلی آیات وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ
ناراض ہوتا ہے تو قومیں کن حالات سے گزرتی ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں گروہوں میں بانٹ دیا، ان میں اتفاق ختم ہو گیا، اتحاد ختم ہو گیا، وہ آپس میں لڑنے لگ گئے، گروہ در گروہ بن گئے۔ اتحاد کا ختم ہونا اور باہم ایک دوسرے کا دست بگریباں ہونا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو اس قوم کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اتحاد سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت ہے کہ جب لوگ باہمی ناچاکیوں کو دیکھیں تو وہ اس ذات کی طرف رجوع کریں جو دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ جب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ قوم بٹ رہی ہے، نا اتفاقی بڑھ رہی ہے، قوم گروہ در گروہ تقسیم ہو رہی ہے، تو پھر اس کی طرف رجوع کریں جو دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ اور دلوں کو کون جوڑ سکتا ہے؟ کون ملا سکتا ہے؟ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا لعلہم یرجعون۔ اگر اس نشانی کو دیکھ کر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے، دعا کرے یا اللہ میری قوم کو آپس میں جوڑ دے، تو عین ممکن ہے کہ کسی کی دعا سے ٹوٹے ہوئے دل جڑنے لگ جائیں۔ جن دلوں میں نفرتیں تھیں، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو ہم سب کا یہ فرض ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم یہ دعا کرتے رہیں یا اللہ حضور کی امت کو آپس میں جوڑ دے، یا اللہ حضور کی امت کو اتفاق عطا فرما، حضور کی امت کو اتحاد عطا فرما۔ اتفاق، اتحاد، یکجہتی، یہ بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم لوگ صوفیاء کے ماننے والے ہیں، اور صوفیاء نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کینچی تحفے میں دی، تو آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ تحفے میں دو، مجھے سوئی دھاگا لا کے دو۔ اس نے کہا کینچی کا تحفہ قبول نہیں کر رہے، سوئی دھاگے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا میں توڑنے نہیں آیا، میں جوڑنے آیا ہوں۔ فقیر کا کام، خانقاہوں کا کام، آستانوں کا کام قوم کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے۔ شیخ المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے علم کی دنیا میں، بہت بڑے محدث ہیں۔ اپنے دور کے ایک درویش کے ساتھ ان کے کچھ اختلاف ہو گئے۔ صوفیاء بعض اوقات کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس کی پہلی نظر میں علماء کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر وہ ان سے اختلاف بھی کر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں حسن نیت ہی دیکھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس اللہ والے، اس ولی کامل کی مخالفت کی، ناراض ہوئے۔ میں اس ہستی کا نام نہیں لے رہا، وہ بھی بہت بڑے درویش تھے، اور ہزاروں مریدین کے شیخ تھے۔ انہیں جب پتہ چلا
کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے ناراض ہیں، تو انہوں نے شیخ کی دعوت کی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دعوت قبول فرما لی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں آپس میں ناراض، اور ولی کامل نے ایک درویش نے دعوت کی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی تشریف لے گئے ہیں۔ اب اللہ والوں نے محبت کیسے کی؟ وہ استقبال کے لیے ڈیوڑی کے اندر خانقاہ کے دروازے کے اندر کھڑے ہیں، اپنی دستار اتار کے گلی میں بچھا دی۔ مریدین نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کا وارث آ رہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور یہ جو بزرگ بلا رہے تھے نا، یہ خود سید بھی تھے۔ مریدین نے کہا آپ تو خود سید زادے ہیں۔ انہوں نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور ہمارے اس دور میں تو یکتائے روزگار ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ میرے گھر آئیں تو میں ان کے راستے میں اپنی دستار کیوں نہ بچھاؤں۔ انہوں نے دستار اتار کے گلی میں بچھا دی۔ جب شیخ تشریف لائے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی تشریف لائے، چلتے چلتے گلی میں وہاں دستار تک پہنچے تو رک گئے، جھکے کپڑے کو اٹھا کے طے کرنے لگے، دستار کو لپیٹنے لگے۔ وہ درویش دوڑے خانقاہ کی ڈیوڑی سے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے میری دستار پہ پیر نہیں رکھا، قدم نہیں رکھا، تو وہ اللہ والے دروازے سے دوڑے اور دوڑتے ہوئے کہنے لگے کیا میری دستار اس قابل نہیں کہ آپ کے پیر چوم سکے؟ کیا میری دستار اس لائق نہیں کہ آپ اس پہ اپنے قدم رکھیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دستار اٹھا کے چوم کے سر پہ رکھی اور فرمایا ہم نے علم اس لیے نہیں حاصل کیا کہ درویشوں کی پگڑیوں پہ پیر رکھے۔ دونوں طرف اشکوں کی برسات جاری تھی۔ میں وہ وسیع سینے والے لوگ کہاں سے لاؤں؟ نگاہیں ڈھونڈتی ہیں آج وہ بلند اخلاق والے لوگ، علم کے بہت بڑا نام، لیکن درویش کی پگڑی پہ پیر نہیں رکھ رہے۔ فرماتے ہیں ہم نے علم اس لیے نہیں حاصل کیا کہ اللہ والوں کی پگڑیوں پہ پیر رکھے، اور ادھر درویش کی عظمت دیکھے، وہ سید زادے تھے، لیکن فرمایا عالم نبیوں کے وارث ہیں، میں اپنی دستار ان کے قدموں میں بچھا رہا ہوں۔ جب ہمیں ایسے عظیم کردار والے لوگ حاصل تھے، اسلام پھیل رہا تھا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں باہمی محبتیں نصیب فرمائے، وسیع ظرف نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مثبت سوچ عطا فرمائے۔ یہ جو مثبت سوچ ہے یہ دوریوں کو مٹا دیتی، قریب کر دیتی۔ آیت مبارکہ کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین میں کئی گروہوں میں بانٹ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس قوم پہ ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے گروہوں میں بانٹ دیا، ان کا اتحاد، ان کا اتفاق ختم ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، یعنی نیک نہیں۔ اگلے جو الفاظ ہیں وہ بطور خاص آج عنوان ہے گفتگو کا، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں حسنات اور سیئات کے ساتھ، خوشحالی اور تنگ دستی کے ساتھ آزمایا۔
ہم نے انہیں آزمایا خوشحالی کے ساتھ اور تنگ دستی کے ساتھ، حسنات کے ساتھ، سیئات کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ بلونا، ہم نے انہیں آزمایا، ہم نے انہیں پچھلی آیات پڑھیں تو آیت نمبر 166 میں ہے کہ جس چیز سے انہیں روکا گیا تھا جب وہ نہیں رکے تو ہم نے انہیں دھدکارے ہوئے بندر بنا دیا ہے۔ جس چیز سے ہم نے انہیں روکا وہ نہیں رکے، اور آگے فرمایا بلونا، ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش کیا ہے۔ آزمائش یہ ہے، ایک تفسیری قول عرض کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کو زندگی دی، پھر سینے میں آرزویں اور خواہشیں رکھ دیں، پھر اپنا حکم بھی بتا دیا یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ جو اللہ کے روکنے پہ رک گیا کامیاب ہو گیا، جو اللہ کے روکنے پہ نہیں رکا برباد ہو گیا۔ آیت نمبر 166 سورہ اعراف، جس چیز سے ہم نے روکا وہ نہیں رکے، ہم نے انہیں دھدکارے ہوئے بندر بنا دی۔ تو جس چیز سے اللہ روک رہا ہے یہی ہماری آزمائش ہے کہ اس وقت ہم اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ حکم کس کا ہے؟ خالق کائنات کا حکم ہے، خالق کائنات احکم الحاکمین کا۔ تو جو اللہ کے حکم کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتا ہے وہ زندگی کی آزمائش میں کامیاب ہو۔ زندگی کیا ہے؟ آزمائش۔ اقبال نے کہا تھا کل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور یہ بات میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ بھی عرض کی تھی کہ روحوں کی 3 قسمیں ہیں، کچھ انتظار میں ابھی عالم ارواح میں ہیں، کچھ اس دنیا میں ہیں، اور کچھ اس دنیا سے گزر کے عالم برزخ میں پہنچ گئیں۔ اس وقت وہ عالم برزخ میں ہیں۔ تو کتنے مقامات ہوئے روحوں کے؟ 3۔ عالم ارواح میں وہ ہیں جو ابھی اپنے وقت کا انتظار کر رہی ہیں، جو ابھی اس دنیا میں آئی نہیں۔ دوسری قسم کی وہ روحیں ہیں جو دنیا میں آ کے امتحان دے رہی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کون سا وقت ہے؟ امتحان کا وقت۔ موت آ گئی، امتحان ختم ہو گیا، اب روح چلی گئی عالم برزخ میں، اور عالم برزخ دنیا سے بہت بڑا ہے۔ وہاں روحیں جنتی ہواؤں سے بھی لطف اندوز ہو رہی ہیں، اور گناہگار یا کافروں کی روحیں دوزخ کے عذاب کی وجہ سے بھی وہاں ان کی قبریں دوزخ کا گڑھے بن گئیں اور وہ اس سے عذاب بھی پا رہی ہیں۔ تو دونوں طرح کی کیفیت عالم برزخ میں ہے۔ ہم اس وقت کس مقام پہ ہیں جی؟ ہم امتحان کے مقام پہ۔ بندہ بیٹھا ہو کمرہ امتحان میں، 3 گھنٹے وقت ہے، سوالیہ پیپر سامنے آ گیا، آپ نے جواب لکھنے ہیں۔ اس وقت طالب علم یہ کہ بڑا ٹائم ہے، کچھ گھنٹہ ایک آرام ہی کر لیں، وہ سونے کا وقت ہے۔ ایگزامینیشن ہال سونے کی جگہ ہے، وہ غفلت کی جگہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرن، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرن۔ کمرہ امتحان سونے کا وقت نہیں، غفلت کا وقت نہیں، عیش و عشرت کا وقت نہیں۔ کمرہ امتحان تو سوال کے جواب کی طرف پوری توجہ، وہ بیداری کا وقت ہے، کیونکہ جو کچھ آپ آنسر شیٹ پہ لکھیں گے اسی کے مطابق آپ کو آئندہ نمبر ملنے والے ہیں، مقام ملنے والا ہے، مرتبہ ملنے والا ہے۔ تو دنیا کی یہ جو زندگی ہے بڑی قیمتی ہے، یہ وقت عام وقت نہیں، یہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ سال جو گزر رہا ہے اس قدر جنازے ہم نے اٹھائے ہیں یا دیکھے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اس سال کا نام رکھ دیا جائے گا عام الاموات۔ اس قدر کثرت سے
جنازے ہم نے اٹھائے۔ المستطرف میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب تو کسی کا جنازہ دیکھے تو اس وقت اپنی زندگی کا شکرانہ کر کہ عزرائیل جو اسے لینے آیا تھا وہ تیری طرف بھی آ سکتا تھا۔ اللہ نے تجھے ابھی مہلت دی ہے، اللہ نے تجھے ابھی کچھ وقت دے دی ہے، تو اس وقت کی قدر کر۔ جو آدمی اس وقت کو فضولیات میں گزار رہا ہے وہ بڑی قیمتی شے کو برباد کر رہا ہے، وہ سونے کو نالی میں پھینک رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہیرے آ گئے پر اس نے نالی میں پھینک دی۔ وہ آدمی کتنا احمق ہے جو ہیروں کو، جواہرات کو، الماس اور پکھراج کو نالی میں پھینک دے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر کریں۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر آدمی ہاتھ ہی مل سکتا ہے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، وقت دیا ہے۔ بلوناہم، فرمایا ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ ہم نے زندگی درمیان سے شروع کی ہے، تو جس کو ابتدا اور انتہا کی خبر ہوگی اس کی درمیان والی زندگی اچھی گزرے گی۔ ابتدا اور انتہا سے کٹ کے صرف درمیان والی زندگی پر غور کریں، زندگی ضائع ہو جائے گی۔ اس زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے ابتدا پر بھی غور کریں کہ میں آیا کہاں سے ہوں، اگلی منزل کی طرف بھی دیکھیں میں نے جانا کہاں ہے۔ ایک ہے دنیا کا گھر، ایک ہے آخرت کا گھر۔ اچھا گھر کون سا ہے؟ جو آیت میں نے سورہ اعراف کی پڑھی ہے اس سے اگلی آیت پڑھیں تو اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہتر ہے۔ آخرت کی عزت، ایک ہے دنیا میں کسی کی تعریف کی جائے یہ بڑی شان والا ہے، ایک ہے آخرت میں تعریف کی جائے یہ بڑی شان والا ہے۔ دنیا میں فرعون، نمرود، حامان کی تعریفیں ہوئیں کہ یہ بادشاہ ہیں، طاقت والے ہیں، لشکر والے ہیں، اختیار والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، لیکن وہ تعریف وقتی تعریف تھی، انجام کیا ہوا؟ لعنتیں پڑ رہی۔ آج ان کے نام آتے ہیں نمرود، حامان، فرعون، دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تعریف عارضی ہے، دنیا کی خوشیاں فنا ہو جانے والی ہیں۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، قرآن کہتا ہے آخرت کا گھر اچھا گھر ہے، آخرت کا گھر بہتر گھر ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، گلی میں سے بادشاہ گزرا، ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی بنانا۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور دعا مانگی یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ عجائبات میں سے تھا کہ بچہ کلام کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا، اور دوسرا یہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس بادشاہ کا انجام اچھا نہیں تھا، اس کی اخیر اچھی نہیں تھی۔ تو اس بچے نے دعا مانگی یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا کہ پہلے تو میری تعریفیں ہوں اور آخر میں میرا انجام برا ہو، مجھے ایسا نہ بنا۔ پھر ایک کنیز گزری جس کو لوگ مار رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے، ماں نے دعا مانگی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، دعا مانگی یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ اس کنیز کو تو مار پڑ رہی تھی، لوگ چوری کا الزام لگا رہے تھے اور مار رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ کنیز دنیا والوں کی نظر میں قابل تعریف نہیں تھی پر اللہ اس پہ بڑا راضی تھا۔ دنیا میں وقتی طور پر مشقت اٹھائیں لیکن اخیر اچھی ہو، یہ سودا بڑا سستا ہے۔ تو اچھا گھر کون سا ہے؟ یہ میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں اکثریت جو ہے وہ آخرت کا گھر بنانے کی طرف تو متوجہ ہی نہیں، دنیا پر ہی ساری توجہ ہے۔ مشقت آپ نے بہرحال برداشت کرنی ہے، چاہے دنیا میں کر لیں چاہے قبر میں کر لیں۔
اب یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ کہاں تکلیف دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا کی تکلیف یا آخرت کی تکلیف؟ کون سی تکلیف تھوڑی ہے؟ دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں، آخرت میں بڑا آرام ملنے والا ہے۔ اگر آپ دنیا میں تکلیف سے بھاگیں کہ مجھے نیکی کا کام کرنے کے لیے تکلیف نہ اٹھانی پڑے، صبح اٹھنا نہ پڑے نماز کے لیے، مشقت نہ برداشت کریں، دنیا میں آپ مشقت چھوڑ کے آرام کو ترجیح دیں، تو پھر آپ نے قبر میں مشقت اٹھانی ہے۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ میں نے محنت کہاں کرنی ہے، مشقت کہاں اٹھانی ہے، تکلیف کہاں برداشت کرنی ہے۔ جو دنیا میں محنت کر لے، مشقت کر لے، تکلیف برداشت کر لے، جب آخری وقت آئے گا روح نکلنے کا، اللہ فرمائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹا، تو اللہ پہ راضی ہے، اللہ تیرے اوپر۔ فرمایا بلوناہم، ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تو آزمائش میں تکلیف تو ہوگی، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، مشقت کو خوش دلی سے برداشت کریں، مشقت کو خوش دلی سے برداشت کریں کہ میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے انسان بنایا ہے، اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، تکلیف کا کیا ہے، تکلیف تو ختم ہو جائے گی، تکلیف ہمیشہ۔ ناروے میں ایک گناہگار ایک جگہ سفر کر رہا تھا، اوسلو سے کوئی 6-7 گھنٹے کا فاصلہ تھا ایک شہر کا، تو راستے میں لمبی لمبی سرنگیں آئیں۔ سرنگ جانتے ہیں؟ پہاڑی علاقے کے پہاڑ کے اندر سڑک بنی ہوئی ہے، سرنگ۔ تو ایک جگہ سرنگ آئی جو کئی کلومیٹر لمبی تھی، صحیح مجھے اندازہ نہیں، غالباً 7-8 کلومیٹر لمبی سرنگ تھی۔ تو تھوڑی دیر جب گاڑی سرنگ کے اندر چلتی ہے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، ابھی سرنگ ختم ہی نہیں ہو رہی، لیکن کیا خیال ہے، مسافر، گاڑی سرنگ میں چل رہی ہے، اندھیرا ہے، سرنگ ختم نہیں ہو رہی، تو مسافر گھبرا کے گاڑی والے سے کہ ٹھہر جاؤ مجھے اتار دو، سرنگ ختم ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ گھبرا جائے، ٹکٹ واپس کرے کہ مجھے گاڑی سے اتار دو، یہ اس کا عقل مندی والا فیصلہ ہے؟ نہیں، سرنگ جتنی بھی لمبی ہو، سرنگ کے دوسری طرف روشنی ہے۔ جب آپ سرنگ سے گزر رہے ہیں، اندھیرا دیکھ کے گھبرائیں نہ، سرنگ کے دوسری طرف۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں مشکل حالات ہیں، پر آگے کیا ہے؟ روشنی ہے، آگے خیر ہے۔ میں ہمیشہ جب سے یہ حالات بنے ہیں، ہر جمعے یہ امید کی بات آپ کے سامنے مختلف انداز میں کر رہا ہوں، کبھی بھی اپنے رب سے امید نہ توڑیں۔ اس وقت ہم سرنگ سے گزر رہے ہیں، لیکن سرنگ کے دوسری طرف روشنی ہے، گاڑی چل رہی ہے، ہمیشہ نہیں اس سرنگ میں رہنا، ہمارا رب بڑا مہربان ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا کب ہے؟ مسکرانا ہماری طرح نہیں، ہونٹوں والا مسکرانا نہیں، اپنی شان کے مطابق۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن مصیبتوں سے گزر رہا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ مصیبت ختم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اب آگے میرا کیا بنے گا، وہ گھبرا کے پکارتا ہے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی، وہ گھبرا جاتا ہے، اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے اسے، اللہ جانتا ہے آج اس کی مصیبت کا آخری دن ہے، کل سے تو رحمت اور خیر کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا وہ بندہ گھبرا گیا، حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا آج میری مصیبت کا آخری دن ہے، کل سے تو خوشیوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ بلوناہم، ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا، کس چیز کے ذریعے؟ اگلے الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں، بالحسنات والسیئات، حسنات کے ساتھ آزمائش میں ڈالا، کسی کو غربت دے کے آزمائش میں ڈالا۔ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 168 ہے۔
واضح طور پر بتا رہی ہے دولت بھی آزمائش، غربت بھی۔ دنیا کی زندگی بہر صورت آزمائش ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری تو آزمائش ہے، صحت آزمائش نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں غربت آزمائش ہے، امیری آزمائش نہیں۔ سورہ اعراف کی آیت بتا رہی ہے دونوں حالتیں آزمائش ہیں۔ جس طرح غربت آزمائش ہے اس طرح امارت بھی آزمائش، جس طرح بیماری آزمائش ہے اسی طرح صحت بھی آزمائش۔ لیکن ہمارے ہاں ایک فکر یہ ہے کہ ہم صرف بیماری کو آزمائش سمجھتے ہیں اور صحت کو آزمائش نہیں سمجھتے۔ ظفر بہادر علی شاہ ظفر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ زندگی بڑے آرام سے گزر رہی ہے، راحت ہے، آسانیاں ہیں، مال و دولت ہے، جو اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کے حقدار۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب غصہ آیا ہوا ہو اس وقت بندہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کر۔ تو یہ جو دونوں حالتیں ہیں یہ انسان کی آزمائش ہے۔ صحت کو بھی آزمائش ہی سمجھیں کہ اللہ نے صحت دی ہے، کیا میں اس کا شکرانہ کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے جسم کو اللہ کے آگے جھکا رہا ہوں؟ آج ہماری کمر جھک سکتی ہے اللہ کے آگے، لیکن قیامت کے دن سورہ والقلم پڑھ کے دیکھیں، یدعون الی السجود فلا یستطیعون، حشر کے میدان میں اعلان ہوگا لوگوں تم نے دیکھ لیا، تمہیں سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا کہ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق وحدہ لا شریک ہے، اب آؤ اس کو سجدہ کرو، آؤ جھکو اس کے آگے۔ قرآن کہتا ہے یدعون الی السجود، سجدے کے لیے انہیں بلایا جائے گا۔ جنہوں نے دنیا میں سجدہ کیا وہ حشر میں بھی کر لیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا فلا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے وہ جھکنا چاہتے ہیں، کمر نہیں جھکتی، وہ عذر پیش کریں گے، یا اللہ کمر میں لچک نہیں، ہڈی اکڑ گئی، تختہ بن گئی، پشت تختہ بن گئی، یا اللہ اب کیسے میں جھکوں؟ میں چاہتا ہوں سجدہ کروں پر کر نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں میں نے تیرے جسم میں ایسی کیفیت رکھی تھی تو رکوع اور سجدہ کر سکتا تھا، پر تو نے تکبر کیا، تو میرے آگے نہیں جھکا، آج مجھے تیرے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیماری آزمائش ہے تو صحت بھی آزمائش۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ اللہ کے آگے جھکیں، صحت کا حق ادا کریں۔ دولت دی ہے، دولت کا حق ادا کریں۔ بلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں حالات کا جبر ہے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، تو یاد رکھیں یہ ہمارا اپنا ایک بہانہ ہے کہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ حالات کا جبر کوئی چیز نہیں، جس نے دین پہ عمل کرنا ہے وہ ہر حال میں کر لیتا ہے، جس نے نہیں کرنا وہ بہانے بنا کے غافل اور کاہل اور سست ہو جاتا ہے۔ اپنے دور میں سب سے بڑے مواحد، سب سے بڑے مبلغ اور اپنے دور میں سب سے بڑے درجے پر فائز حضرت نوح علیہ السلام، جب آپ تبلیغ فرما رہے ہیں اس وقت آپ سے بڑی کوئی ہستی دنیا میں موجود تھی؟ اولوالعزم پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے گھر کتنا پیارا ماحول ہے، لیکن بیٹا دین سے محروم ہو گیا کیونکہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا آخرت سنوارنے کا۔ اس نے اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پہ غور ہی نہیں کیا۔ دوسری طرف فرعون کا گھر ہے، اللہ کے دشمن کا گھر ہے، خود سجدے کروانے والے کا گھر ہے، اور اس کی بیوی نے ارادہ کر لیا ہے میں نے سچے رب کی عبادت کرنی ہے۔ ایک طرف ماحول پاکیزہ تھا، لیکن اس پاکیزہ ماحول میں رہنے والے نے ارادہ نہیں کیا
آخرت سنوارنے کی طرف دھیان نہیں دیا، نبی کی دعوت پہ غور نہیں کیا، بدبخت ہو گیا۔ اور دوسری طرف فرعون کے گھر میں رہ کے اس کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ غور کیا، ایمان لائی، تکلیف اٹھائی، مومنہ عورت بن کے دنیا سے گئی۔ اللہ قرآن میں اس کی شان بیان کر رہا ہے۔ اب فرعون کے گھر ماحول کیسا تھا اور اس کی بیوی کا کردار کیسا ہے؟ اگر آج ہم یہ کہیں کہ جی حالات کا جبر ہے، حالات ایسے ہیں، یہ ہمارے اپنے نفس کا ایک بہانہ ہے، ورنہ جس نے آخرت بنانی ہے وہ فرعون کے گھر رہ کے بھی اللہ پر ایمان لا کے تکلیفیں اٹھا کے اپنی آخرت سنوار رہی۔ گفتگو کے دوران بھی میں نے یہ بات کی، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دنیا کی مشقت یا قبر کی مشقت۔ ایک جگہ تو ہم نے اپنے آپ کو مشقت سے گزارنا ہے، یہ انتخاب آپ کا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آج تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں گے، اللہ آخرت میں زیادہ اجر عطا فرمائیں۔ گلستان میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر سے ناراض ہوا، اسے جیل میں ڈال دیا۔ دوسرے ملک کے بادشاہ نے اس وزیر کو خط لکھا، خفیہ طریقے سے اپنے کسی بندے کے ذریعے اس کے جیل میں خط بھیجا کہ تیرے بادشاہ نے ناراض ہو کے تجھے جیل میں ڈال دیا، تیرے جیسا لائق بندہ تو میرے دربار میں ہونا چاہیے، اگر تو کہے تو میں اپنا لشکر بھیج کے تجھے آزاد کروا کے اپنے ملک لے آتا ہوں، عہدہ بھی دوں گا، منصب بھی دوں گا۔ اسی خط کے دوسرے حصے پہ، اس کی پشت پہ وزیر نے لکھا، اس بادشاہ کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر، میں بے وفا نہیں ہوں۔ آج وہ ناراض ہوا ہے، آج وہ مجھے تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، میں اس کی ناشکری نہیں کروں گا، آئندہ مجھے یہ خط نہ لکھنا۔ اس نے واپس بھیج دیا۔ اس وزیر کا ایک دشمن تھا، اس کو پتہ چلا کہ دوسرے ملک کے بادشاہ کے ساتھ خط و خطابت ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے بادشاہ کو مخبری کی کہ جس وزیر کو تم نے جیل میں ڈالا ہے وہ تمہارے خلاف چالیں چل رہا ہے، دوسرے ملک کے بادشاہ کو بلا رہا ہے، اس نے خط لکھ کے بھیجا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے، جاؤ اس قاصد کو گرفتار کر کے لاؤ۔ قاصد گرفتار ہو کے دربار میں آ گیا، خط بادشاہ کے سامنے ہے۔ بادشاہ کچھ اور سمجھ کے خط پڑھ رہا تھا، خط میں لکھا ہوا کچھ اور تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وزیر نے میرے ساتھ بے وفائی کی، پر جب اس نے پڑھا نا کہ وزیر نے لکھا ہے اس بادشاہ کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، آج اگر اس نے مجھے سزا دی ہے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سپاہی بھیجے، کا وزیر کو نکال کے لاؤ، پہلے سے اچھی مسند پہ بٹھایا، پہلے سے زیادہ انعامات دیے، کہا میں تیری وفا پہ راضی ہو گیا۔ گلستان کا یہ واقعہ جب بیان کیا جا رہا تھا، شیخ سعدی نے لکھا ہے، جب یہ بیان کیا جا رہا تھا، شیخ سعدی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے، ایک اللہ والا تھا، اس کو حال پڑ گیا، وجہ طاری ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ تو کسی بادشاہ کی بات سنا رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا دھیان اپنے بادشاہ کی طرف چلا گیا ہے۔ جو دنیا کے کسی بادشاہ کی سزا کے دوران بھی بادشاہ پہ راضی رہے، بادشاہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے اور پہلے سے اچھا مرتبہ بھی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی اس رحمان پر ہر حال میں راضی رہے۔ جیویں پیارا راضی ہووے مرضی ویک سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑیں اے گل کدے نہیں بن۔ جنہ دکھاں وچ دلبر راضی سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ ردیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بسیدنا محمد نبیم و رسولا۔ اللہ جس حال میں رکھے ہم، اللہ جس حال میں رکھے ہم، لعلہم یرجعون، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ اللہ میں استقامت عطا فرمائے۔ وما